إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ انشاءاللہ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے، اور نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، انشاءاللہ یہ چند چیزیں انتہائی اہم ہیں، آج قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال نماز کے تعلق سے پچھلے 2 ہفتوں سے آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں میں نے رکھا، اور آج بھی انتہائی اہم باتیں ہیں، اور آنے والے اتوار کو بھی انشاءاللہ کچھ اہم باتیں نماز کے تعلق سے ہی رکھوں گا. نماز کے جتنے بھی مسائل ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے رکھنے کی پوری کوشش کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو حق بولنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین. یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ ہاتھ کیسے اٹھانا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کے کیفیات بھی کیسے ہو، ہمارے اندر خشوع اور خضوع بھی کیسے لائیں، نماز پڑھتے وقت ہماری سوچ کیا ہو، یہ بھی ہم لوگوں کو غور کرنا، اس کو بھی سیکھنا انتہائی اہم اور ضروری ہے. دیکھیے آج مثال کے طور پر ہم کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں، یا کسی لیڈر کے پاس جاتے ہیں، یا کبھی کوئی پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، یا پھر کوئی بڑے پروفیسر لیکچرر سے کبھی بات کرتے ہیں، تو ہمارا کیا خیال ہوتا ہے، ہماری نیت یہ ہوتی ہے، ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اس کے پاس جائیں انتہائی ادب کے ساتھ جاتے ہیں، اور جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں، صاف پاکیزگی کا ہم اہتمام کرتے ہیں، یعنی نہا کے، اچھے کپڑے پہن کے، بال کو کیا ہے صحیح درست کر کے، اور اسی طرح خوشبو لگا کے جاتے ہیں. اور انتہائی اہم بات کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، جانے سے پہلے ہی موبائل بند کر کے جاتے ہیں، سوئچ آف کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح اگر وہ بات کر رہا ہو تو غور سے سنتے ہیں. پھر اسی طرح اگر وہ ہم کو کچھ بول رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ بول رہے ہیں، بات کر رہے، اس وقت تیسرا آدمی کوئی دخل دے تو ہم اسے پسند بھی نہیں کرتے، ہے نا. یہ سب چیزیں ہم کسی دنیا میں کوئی بڑا آدمی اگر ہوتا ہے تو اس سے بات کرنے کے لیے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ سب اہتمام کرتے ہیں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پوری کائنات کا رب، سب سے بڑا ہمارا معبود، ہمارا رب، ہم اللہ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں. تو پھر کیسا ادب ہونا چاہیے، اس کے سامنے ٹھہرے تو ہمارے اندر کیا خیال ہونا، ہمارے دماغی خیالات کیا ہونا، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہونا، یہ سب چیزیں بھی ہم کو پہلے سے ہی سوچنا چاہیے نا. یہ ہمارے اندر آج نظر نہیں آتا. اس کے ساتھ ساتھ 1-2 آیتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. پہلے غور سے سننا ان آیتوں کے ترجمے پر. نماز کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سورہ معارج آیت نمبر 19 سے لے کر 34 تک، یعنی 19 to 34 تک اگر آپ ان آیتوں پر غور کرو، اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں نماز پڑھنے والوں کی کچھ صفتوں کا بیان کر رہے ہیں. مطلب نماز پڑھنے والے کیسے ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتا رہے. غور سے سننا کیا ہے. سورہ معارج آیت نمبر 19: ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا.
إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. اب ان آیتوں کا ترجمہ دیکھیے. نماز پڑھنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی صفتیں یہاں پر بیان کرتا ہے. بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی کیفیت بیان کرتا ہے کہ یہ کچے دل والا ہے. تھوڑی سی بھی اگر اس کے اوپر مشکل آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی تو ہڑبڑا جاتا ہے، حیران بحران ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، شکوے شکایتیں بھی کرتا ہے. اور اگر اسے راحت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوشی دیتا ہے، مال دیتا ہے، برکت دیتا ہے، تو بخیل بن جاتا ہے. کیا بولتا؟ میں کمایا، میرا ہے، اب میں خرچ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا المصلین، مگر وہ نمازی. مطلب نماز پڑھنے والے ایسے نہیں ہوتے. نماز پڑھنے والے ایسے پریشانیاں آئے تو شکوے شکایتیں کرنے والے نہیں ہوتے. نمازی اللہ تعالیٰ ان کو برکت دیا، مال دیا تو اسے جمع کے رکھنے والے بھی نہیں ہوتے، دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ نمازی کیا کرتے ہیں؟ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، جو اپنے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، ان کو دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. دیکھو، اگر ہم 5 ٹائم نماز پڑھنے والے ہیں تو کیا ہمارے اندر بھی یہ صفاتیں ہے؟ کیا یہ اخلاقیات ہمارے اندر بھی ہے یا نہیں ہے؟ چیک کر لینا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں. اس کے بعد نمازی کیسے رہتے؟ جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں، انہیں کوئی ملامت نہیں. اب جو کوئی اس کے علاوہ دوسرا راستہ ڈھونڈے گا، ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں. اور نمازیوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں. نماز پڑھنے والے وعدے کے پکے ہوتے، جھوٹے نہیں ہوتے بول رہے اللہ تعالیٰ. نماز پڑھنے والے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے، زانی نہیں ہوتے بول رہے اللہ تعالیٰ. پھر نمازی جو اپنے گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، اگر گواہ دیتے ہیں تو سیدھے رہتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دینے والے نہیں ہوتے. پھر نمازی کیسے ہوتے؟ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر 34 والی آیت میں اللہ تعالیٰ وہی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یہاں پر یہ کیا ہے بات مکمل ہوئی. تو نمازی کے اندر یہ سب عادتیں ہو، یہ سب صفتیں ہو، یہ سب اخلاقیات ہو. ایک اور آیت بھی بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کرے. یقیناً نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے. نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برائیوں سے روکتی ہے. مطلب ہر قسم کی بے حیائی، ہر قسم کی برائی، چاہے وہ ناچ گانا کیوں نہ ہو، ہاں بے پردگی کیوں نہ ہو، زناکاریاں بدکاریاں کیوں نہ ہو، فیشن پرستی کیوں نہ ہو، گندی باتیں بولنا کیوں نہ ہو، گندے گالیاں دینا کیوں نہ ہو، یہ سب بے حیائی کے کام، بے شرمی کے کاموں سے نماز روکتی ہے. پھر اسی طرح ہر برائی سے روکتی ہے، جھوٹ بولنے سے روکتی ہے، نافرمانیوں سے روکتی ہے، ہر برائی سے نماز روکتی ہے. اب ان دونوں آیتوں کو سمجھنے کے بعد ہر آدمی یہ غور کرے،
ہر عورت، ہر ماں بہن یہ غور کرے، ہر بھائی مسلمان یہ غور کرے، میں اگر نماز پڑھتا ہوں، میں اگر 5 ٹائم کا نمازی ہوں، تو کیا میرے اندر بھی یہ سب اخلاق ہے؟ کیا میں بھی جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا میں بھی وعدے کا پابند ہوں؟ کیا میں بھی زنا سے بچتا؟ اللہ اکبر! اگر ایسا نہیں ہے، میں مسجد کا نمازی تو ہوں، 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں، مارکیٹ میں جا کے دھوکہ دیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، تو پھر میری نماز مجھے کچھ فائدہ نہیں دے رہی۔ میں مسجد میں 5 ٹائم کا نمازی ہوں، لوگوں کے سامنے نمازی ہوں، لیکن گھر میں میری بیوی بچوں پر، گھر والوں پر میں ظلم کرتا ہوں، تو پھر میری نماز مجھے کچھ فائدے کی نہیں رہی۔ میں اگر 5 ٹائم کا نمازی ہوں، لیکن مجھے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، ادب نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، میری زبان گندی ہے، تو پھر سمجھو کہ میری نماز مجھے کچھ فائدہ نہیں دے رہی۔ اکثریت آج مسلمانوں کی، اکثریت آپ دیکھیں گے داڑھی، ٹوپی، 5 ٹائم کے نمازی، ہاتھوں میں تسبیح، کرتا پیجامہ، سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن منہ کھولے تو گندی زبان۔ گھروں میں جا کے دیکھے تو لڑائیاں جھگڑے، دکانوں میں جا کے دیکھو حرام خوری، لوگوں کو ڈبانے والے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، یہ سب چیزیں کون؟ نمازی۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا کہ نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے، لیکن جو نماز تمہیں برائیوں سے نہیں روکتی تھی، پھر وہ نماز تمہاری کچھ فائدے کی نہیں ہے، تمہارے کچھ کام کی نہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہو رہا؟ اسی لیے کہ ہم نماز سے جو سبق سیکھنا ہے، نہ نماز سے وہ سبق سیکھیں، اور نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں ہم کو وہ معلوم نہیں ہے، ایک رسمی طور پر ادا کرتے آ رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جس طرح رسم ہوتے ہیں نا، رواج ہوتے ہیں نا، اس طرح یہ بھی ایک رواج بن گیا۔ کیا بن گیا؟ بچپن سے ماحول کو دیکھتے ہوئے آئے، معاشرے کو دیکھتے ہوئے آئے، لوگ کیا کر رہے، لوگ کیسا پہن رہے ہم ویسا پہن رہے، لوگ کیسا گھر بنا رہے ہم ویسا گھر بنا رہے، لوگ کیسا بات کر رہے ہم ویسا بات کر رہے، لوگ اپنے شادی بیاہ کیسا کر رہے ویسا ہی ہم کر رہے، لوگ کیسا نماز پڑھ رہے ہم بھی ویسا پڑھ رہے، بس۔ لیکن نماز ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نماز ہم کو کیا سکھاتی ہے؟ نماز کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو نہیں معلوم۔ اکثر مسلمانوں کو نہیں معلوم، میں سمجھتا ہوں 90% مسلمانوں کو نہیں معلوم یہ بات۔ یہ ایک رواج بن گیا، بس عادت بن گئی ہے، بس یہ عادت والی نماز، یہ رواج والی نماز، یہ رسمی طور پر ادا کرنے والی نماز پھر نہ دنیا میں اسے کچھ فائدہ دے سکتی ہے، نہ پھر آخرت میں کچھ فائدہ دے سکتی ہے۔ جب وہ نماز اسے دنیا میں ہی فائدہ نہیں دی، اسے برائیوں سے ہی نہیں روکی، تو پھر وہ آخرت میں جنت میں کیسے پہنچائے گی؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال کچھ اور بھی آیتوں کو ہم دیکھیں گے، ایسا اصل میں کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ نماز میں خشوع اور خضوع، جیسا کہ میں بھی بتایا، نماز کیا سکھاتی ہے نہیں معلوم، نماز میں ہم کیا پڑھتے نہیں معلوم، اور نماز میں ہم خشوع خضوع کے ساتھ، ایک دل کی خوشی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہم لوگ۔ کچھ لوگ تو مجبوری کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ مجبوری کیا؟ گھر میں ماں باپ ہے، ڈراتے ہیں، بچپن سے ماں باپ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ شوہر ڈانٹتا ہے اس لیے نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھتے ہیں، سسرال ایسا مل گیا نمازی اس لیے وہاں پر نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو ماں باپ کے گھر میں 5 ٹائم نماز پڑھتی تھی، باپ کے ڈر کی وجہ سے شادی کے بعد اگر بے نمازی گھر ملا تو پھر اس گھر میں نماز وہ خود بھی نہیں پڑھتی۔ یا اسی طرح جن کو نماز پڑھنے کی پہلے سے عادت نہیں ہے پڑھنے کی، اگر شوہر کے گھر میں سب نمازی ملے تو وہاں نماز پڑھ لیتے، لیکن جس دن شوہر گھر میں نہیں رہتا عورتیں نماز نہیں پڑھتی۔ اسی طرح مردوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں کبھی نماز نہیں پڑھتا، لیکن کبھی سسرال میں جاتا ہے تو سسرال والے سب سالے سسر سب نمازی ہے، ان کے ساتھ جا کے شرم آتی بول کے انہیں نماز پڑھ لے کے آتا، لیکن اکیلے میں ہے تو نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے مسجد کے اماموں کو بھی ہم دیکھتے ہیں جب تنخواہ ملتی ہے، مسجد میں امامت کرتا ہے تو نماز پڑھتا، جیسے ہی اسی امامت سے نکال دو وہ نماز نہیں پڑھتا۔ ایسے بھی مسجد کے امام کئی ہیں، ایسے کئی بچے ہیں جو مدرسوں میں پڑھنے والے، مدرسے میں تو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر میں آنے کے بعد نماز نہیں پڑھتے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا وجہ یہی ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے نہیں معلوم، نماز ہمیں کیا فائدہ پہنچاتی نہیں معلوم، نماز کی فضیلت کیا ہے نہیں معلوم، نماز خشوع خضوع سے پڑھنا ہم کو نہیں معلوم۔ تو بہرحال خشوع اور خضوع کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارے معاشرے میں ہم اگر دیکھتے ہیں چند لوگ ہوتے ہیں جو نماز کی صحیح لذت پاتے ہیں، جب نماز کی لذت ہی اگر نماز سے علیحدہ ہو جائے تو پھر وہ نماز ایسے ہیں جیسے جسم ہے لیکن اس کے اندر جان نہیں ہے۔
نماز میں اگر لذت نہیں ہے، نماز میں خوشی نہیں ہے، نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے، تو پھر وہ نماز کی مثال ایسے جسم کی طرح ہے جس میں جان نہیں ہے، ایسے پھول کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں ہے۔ یاد رکھو، تو اگر اپنی نمازوں کی حالتوں پر غور کریں تو اس میں سب کچھ دنیاوی خیالات ہوتے ہیں۔ ہماری نمازوں کی اگر ہم غور کریں تو سب کچھ دنیاوی خیالات ہوتے ہیں، شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات ہوتے ہیں، کاروبار کا حساب کتاب ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو خشوع خضوع نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، جیسے کہ میں پہلے مثال دیا آپ کو، دنیا میں اگر کسی بڑے سے ملنا ہو تو ہم نہا کے دھو کے کپڑے پاک و صاف رکھ کے بالوں کو صحیح سنوار کے ادب سے بات کرتے ہیں، ادب سے اس کی بات سنتے ہیں۔ یہ سب کچھ خالی دنیا میں کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتے ہیں تو ہم اس کی ایسی عزت کرتے ہوئے بات سنتے ہیں، لیکن نماز کی باری آئی تو کوئی بالوں میں انگلیاں ڈالتا ہے، کوئی کان میں، کوئی کیا ہے جسم کو کھجاتا ہے، کوئی ناک میں انگلیاں ڈالتا ہے، کوئی آنکھوں میں ڈالتا ہے، پتہ نہیں اس کے دل دماغ کہاں ہوتے ہیں۔ کیسے کیسی حالت ہے ہماری نماز، کبھی کپڑے سنوارتے ہیں تو کبھی کچھ کرتے ہیں۔ یاد رکھو، یاد رکھو اس بات کو، نماز میں خشوع اور خضوع، نماز میں ایک مرتبہ ایک بات یاد آئی تو سنا دے تو آج مسلمانوں کی نماز کی حالت ایسی ہے۔ ایک مرتبہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، ایک نماز دیکھیے امامت، میں اس لیے آپ کو پچھلے ہفتے بھی بولا تھا، گھر میں ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، گھروں کے اندر، باہر مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ تو بہرحال امامت کرنے کا انشاءاللہ یہ مسائل بھی میں بتاؤں گا، امام کیسا ہوگا، عورتوں میں امام کیسے ہوں گی، کہاں ٹھہریں گی، کیا بولیں گی، کیسے پڑھیں گے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو سکھاؤں گا۔ تو بہرحال جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا رہے اور پیچھے سب مسجد میں مقتدی جو ہے سو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھے، لیکن عصر کی 4 رکعت پڑھنا تھا، امام صاحب 3 رکعت پڑھے۔ نماز ہو گئی، سلام پھیر دیا، حالانکہ غلطی ہو گئی تو پیچھے مقتدی جو ہے سو اسے لقمہ دے، آواز دے، ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھ میں آئے گا، وہ پھر کیا ہے 3 رکعت میں اگر بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن مسجد میں کسی نے بھی لقمہ نہیں دیا، نماز مکمل ہو گئی۔ نماز ہونے کے بعد ایک آدمی بولتا کہ مول صاحب آج تم 3 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھنا تھا تم 3 ہی رکعت پڑھے۔ تو وہ مول صاحب جو ہے سو دوسرے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا بھائی آج 3 رکعت ہوئی نماز؟ نہیں، پورے مسجد والے بولتے ہیں نہیں مول صاحب برابر پڑھا ہے، تم برابر پڑھے، پورے بول رہے۔ ایک آدمی بول رہا ہے کہ نہیں آج 3 رکعت پڑھے، آپ 4 رکعت نہیں پڑھے۔ ارے اتنی گارنٹی کے ساتھ آپ کیسا بول رہے بھائی؟ بول کے جب پوچھے تو بول رہا دیکھو مول صاحب میں روزانہ جب بھی عصر کی نماز میں آتا ہوں نا تو عصر کی نماز میں میری اصل میں کاروبار ہے، میرے کاروبار میں 4 دکان ہیں، ہر ایک رکعت میں 4 دکانوں کی ایک دکان کی میں پوری حساب کرتا ہوں۔ آج صرف 3 دکانوں کا میرا حساب ہوا، 1 دکان کا حساب باقی رہ گا، اس لیے گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں آپ 3 رکعت پڑھے۔ تو حالت ایسی ہے ہماری۔ تو یاد رکھو نماز میں خشوع خضوع کیسے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ دیکھیے خاشعین، خشوع کا لفظ آیا نماز میں، خشوع اور خضوع کیسے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ اور طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے، ہمارے سامنے خشوع کرنے والے تھے، عاجزی کرنے والے تھے۔ زکریا علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ان کی اور یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ جو نبی تھے یہ نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ مومنون آیت نمبر 1-2 اگر آپ ان دونوں آیتوں کو نکال کر دیکھیں گے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، کامیاب ہو گئے، سکسیس ہو گئے ایمان والے۔ کون؟ ان کی صفتیں اگلی آیتوں میں اللہ بتا رہا، لیکن صرف میں ایک صفت بتاتا ہوں یہاں پر، کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔
کامیابی کس کے لیے ہے؟ جنت کس کے لیے ہے؟ جو نماز پڑھتے نہیں، بول رہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں، نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ خشوع کیا ہے؟ خشوع کا مطلب ہوتا ہے، خشوع کا لغوی معنی اگر ہم دیکھیں گے، عاجزی دکھانا، خود کو چھوٹا اور بے حیثیت بنانا، ذلیل ہونا، ڈرنا، یہ سب خشوع کے معنی میں آتے ہیں۔ خضوع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، تابع ہونا، ماتحت ہونا، پابند ہونا۔ اب اگر اس کا اصطلاحی مفہوم ہم دیکھیں گے، انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کا ایسا دھیان غالب آ جائے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل عاجز لاچار سمجھے، اس کو خشوع بولتے ہیں۔ اللہ کے سامنے ٹھہر کے میں کچھ نہیں ہوں، عاجز ہو جانا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو جھکا لینا، یہ ہے خشوع خضوع۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو چھوٹا دکھانا، یہ ہے خشوع خضوع۔ اللہ تو بڑا، میں حقیر، میں ذلیل، میں کچھ بھی نہیں ہوں اللہ، اس طرح اس کو بولتے ہیں خشوع اور خضوع۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک واقعہ آتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھے کہ وہ آدمی گردن نیچے کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ آج بھی کئی لوگوں کو دیکھا جاتا کہ کیسے نماز پڑھتے تو ایسے گردن پوری جھکا لیتے، بالکل ایسا نیچے کر لیتے، ایسا کر لے کے ایسا جھک کے نماز پڑھتے۔ مطلب کیا سمجھ لیتے؟ یہ جھکنا عاجزی ہے، میں جتنا جھکوں اتنا زیادہ کیا ہے، میرے اندر خشوع اور خضوع ہے، سمجھتے۔ اسی طرح ایک آدمی جھک کے نماز پڑھ رہا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے اور کہا کہ اے گردن والے، اے گردن والے ادھر آؤ۔ بولے کہ خشوع تیری گردن میں نہیں ہے، خشوع تیرے دل میں ہے۔ خشوع گردن میں نہیں ہوتا، خشوع دل میں ہوتا ہے، دل میں، اس لیے دل میں خشوع ہونا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دل میں خشوع یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے لیے نرم ہو جاؤ اور نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، یہ خشوع ہے۔ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، یہ خشوع ہے۔ تو اب یہ خشوع کے تعلق سے چند باتیں سننے کے بعد، نماز میں خشوع پیدا کرنے والے اسباب کیا ہیں، خشوع کیسے آتا ہے نماز میں، یہ بتاؤں گا، اور خشوع کو ختم کرنے والی چیزیں کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ غور سے سننا ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے نماز میں خشوع کیسے آتا ہے؟ پہلی چیز ذکر الہی کا اہتمام کرنا، یعنی دن میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ کیسے؟ دیکھیے، دن میں ہم جو چیزیں زیادہ سوچتے ہیں وہی خیالات بار بار آتے ہیں، رات کو خوابوں میں ہی وہی آتے ہیں جو دن میں ہم زیادہ سوچتے ہیں۔ اسی طرح ہم لوگ دن میں جس چیز میں زیادہ زور لگاتے، زیادہ سوچتے، زیادہ بات کرتے، وہی چیزیں ہم کو نماز میں یاد آتی۔ کسی کو اگر پورا دل و دماغ پکوان میں ہے تو نماز میں سلنڈر ہی یاد آتا ہے۔ کسی کو ہمیشہ اگر شادی کر کے دے دی، اپنی بچی کے بارے میں خیال ہے تو اس کو نماز میں بھی اس کی بچی سے یاد آتی ہے نا۔ تو کسی کو چھوٹے بچے ہیں اسکول کو بھیج دیے تو ان کا خیال پورا نماز میں بچوں کے اوپر رہتا ہے۔ اس طرح جو زیادہ سوچتے ہیں وہی خیال نماز میں آتا۔ اسی طرح اگر ہم دن میں صبح شام یا پھر جبھی بھی اٹھتے بیٹھتے پکاتے یا پھر کبھی سفر کرتے اللہ کا ذکر اگر ہم کرتے رہیں تو پھر یہ ذکر، نماز بھی ذکر ہے تو نماز میں بھی ہم کو اللہ ہی یاد آتا، دنیاوی خیالات نہیں آتے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، نماز کے طریقے کا مطالعہ کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسا پڑھتے تھے، نبی کی نماز کیسی تھی، اس کا مطالعہ کرنا، معلوم کرنا، یہ دوسری چیز ہے خشوع پیدا کرنے میں۔ تیسری چیز، نماز کی مکمل تیاری کرنا۔ نماز کی مکمل تیاری کا مطلب کیا ہے؟ اذان توجہ کے ساتھ سننا، پہلی چیز۔ دیکھیں، نماز میں اگر خشوع لانا چاہتے ہیں، نماز میں اگر دنیاوی خیالات وسوسے نہیں آنا بلکہ سوچ رہے تو یہ سب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہی نماز پھر ہم کو کامیاب کرنے والی ہے۔ پہلی چیز، نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو اذان توجہ کے ساتھ سننا، سن کے کیا کرنا؟ جواب دینا، سن کے سر پہ اوڑھنی ڈال لینا، ہے نا؟ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں عام طور پر، اذان ہوا تو سیدھا لیٹے سنو بیٹھ جاتے ہیں، نہیں بیٹھے سنو، نہیں بھائی بات نہیں کرنا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن بہت سارے لوگ تو باتیں بھی کرتے، لیٹے سنو بیٹھنا اور بیٹھ کے سر پہ اوڑھنی ڈال لینا عورتیں، یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، یاد رکھو۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ لیٹے ہوئے لیٹو، کوئی بات نہیں، اذان سنے، اذان کا جواب دو، اللہ اکبر بولے تم بھی اللہ اکبر بولو، پوری اذان کا جواب دو۔ اذان کے بعد کیا کرنا؟
درود پڑھنا، اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، اس کے بعد کیا کرنا؟ ہاں ماشاءاللہ صحیح جواب دیا، میں سمجھا ٹی وی آن کرنا سمجھ، ہاں والیوم ابھی تک کم کرے تھے نا، تھوڑا بڑھا دینا۔ اکثر مسلمان کرتے یہ نا، اذان ہوا تو ساؤنڈ کم کر دو، ووڈنی ڈال لو، بیٹھ جاؤ، اذان ہو گئی ساؤنڈ بڑھا دو، خلاص۔ یہ نہیں ہے، سنے، دعا پڑھے، درود پڑھے، اب اٹھ کے وضو بناؤ، اب نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا، یہ خشوع ہے۔ تو بہرحال اذان توجہ سے سننا، دعا پڑھنا، درود پڑھنا، پھر اس کے بعد اپنا لباس اور اپنی جگہ کا پاک رکھنا، نماز کا انتظار کرنا۔ ارے بھائی ہوا کہ نہیں ابھی ظہر کا ٹائم، انتظار ہوا کہ نہیں؟ اور 1 گھنٹہ ہے، اور 1 آدھا گھنٹہ ہے، اور 5 منٹ ہے، نماز کے انتظار میں رہنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نماز ہی میں رہتا مصلی پر جب تک وہ انتظار میں رہے، صحیح مسلم کی روایت۔ انتظار میں تم جتنی دیر بیٹھے اتنی دیر نماز ہی پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو دیکھیے پہلے سے ہمارے دماغ کو اگر ہم نماز کی طرف توجہ دیتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے اذان کا جواب دیے، ہمارے دل و دماغ میں اب پہلے سے ہی سوچ آ کے بیٹھی نماز کے تعلق سے۔ لیکن نہیں، ابھی تک ٹی وی دیکھ رہے تھے، یا تو ابھی تک دنیا میں کیا ہے دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، فونوں میں بات کر رہے تھے، یا نہیں تو کچھ بھی دوستوں کے ساتھ تھے، اچانک جلدی جلدی بھاگ کے نماز پڑھے۔ اس میں اور اس میں فرق ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بہت فرق ہوتا ہے۔ دل و دماغ ایک بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے، دیکھیے آپ کالج کو جاتے ہیں، اسکول کو جاتے ہیں، اکثر لوگ کیسی تیاری ہوتی؟ صبح اٹھے، کپڑوں کا، نہانے کا، بیگ کا، ٹفن کا، یہ سب تیاریاں کر کے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر کسی کو سیدھا نیند میں سے یوں اٹھا کے کلاس روم میں بٹھا دیے تو انہیں کیسا رہتا ہے نا؟ تو فرق ہوتا ہے اس کو زمین آسمان کا۔ اسی طرح تم نماز کی تیاری کرو، پہلے سے سوچ کے رکھو، نماز میں وسوسے اور دوسرے خیالات نہیں آئیں گے، یہ خشوع اور خضوع ہے۔ پھر اسی طرح نماز اطمینان سے پڑھنا، سکون سے پڑھنا، اطمینان و سکون سے پڑھنا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ نماز کا چور سب سے بڑا چور بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ نہ اس کا رکوع صحیح طریقے سے ہوتا ہے، نہ اس کا سجدہ، ابن خزیمہ کی یہ روایت ہے۔ نماز کا چور یہ سب سے بڑا چور ہے، جلدی جلدی رکوع کر لیتا، جلدی جلدی سجدہ کر لیتا۔ کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، میں بھی مسجد میں آج بھی 1 رکعت ہماری ہو گئی تو اس کی 3 رکعت ہو جاتی، 4 رکعت ہو جاتی، جلدی جلدی ہوں، پڑا بھاگا، اللہ اکبر۔ ایسا نہیں، اطمینان سے پڑھنا، سکون سے پڑھنا۔ پھر 5ویں چیز، نماز میں خشوع اور خضوع کیسے آئے گا؟ ہر آیت ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ نماز میں ہم جو بھی پڑھ رہے ٹھہر ٹھہر کے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے تو رک جاتے، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تو پھر رکتے، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم پڑھتے تو پھر رکتے۔ اسی طرح ہر آیت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکتے، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنا۔ اب ہمارے ماحول میں نماز کی حالت کیسی ہے دیکھنا ہو تو رمضان میں تراویح کی نماز جس مسجد میں مائک میں پڑھائی جاتی سن لینا بس، ہاں سنتے ہوں گے ابھی کبھی آپ بھی، نماز کیسے سپیڈ سے چلتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، انہیں خالی آ سے سٹارٹ کرا تو ایک سمجھ میں آتا، لاسٹ میں جیم بولے تو ایک سمجھ میں آتا، اتش، باقی بیچ میں کیا پڑھا کسی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بیچ میں انہیں غلطی بھی پڑھ رہا تو پیچھے ٹھہرے سو آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، اتنی سپیڈ رہتی ہے نماز۔ ہم لوگوں میں ویسے سجدہ بھی کرتے ہیں تو کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کیا بول رہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایسے نہیں ہے، ٹھہر ٹھہر کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، رک رک کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح 6ویں چیز یہ ہے خوبصورت آواز سے پڑھنا۔ نماز اچھی آواز سے پڑھنا۔ اچھی آواز سے کب پڑھ سکتے آپ؟ جب آپ کو تجوید آتی ہو۔ اسی لیے ہم بولتے ہیں بار بار تجوید سیکھو۔ تجوید ہم لوگ سکھا رہے ہیں، اس کے باوجود کئی لوگوں کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہے، آج دلچسپی نہیں ہے، آج دلچسپی نہیں۔ کیوں؟ اہمیت معلوم ہوتا نا اس کے لیے قربانی دیں گے، اس کی اہمیت ہی نہیں معلوم ہے تو کیوں قربانی دیں گے، اس کے لیے وقت کیوں نکالیں گے؟ ہاں دنیا میں دیکھیے، خالی اگر ہم ایگزام لکھتے ہیں تو ہمارے کلاس ٹیچر بھی اگر ہم کوئی چیز ہوم ورک وغیرہ دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جی، جس کا صرف رائٹنگ اچھا ہوتا ہے اس سے دل خوش ہوتا ہے، ٹیچر کا ہو یا پھر ہم کوئی دیکھنے والوں کو ہی کیا ہوتا ہے، دل خوش صرف رائٹنگ سے۔ ایک سنگر گاتا ہے تو کئی کمپٹیشنز ہوتے ہیں، اس میں کس کو پرائز منی ملتا ہے؟ جس کی آواز سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، آدمیوں میں بھی ہم بات بھی کرتے ہیں کسی سے جو میٹھی آواز میں بات کرتا، اچھی آواز میں بات کرتا، اس کو ہم پسند کرتے، لیکن اگر کوئی ہمیشہ غصے سے بات کرے، ہاں ہو بولے، ہم کیا اس کو پسند کرتے؟ نہیں نا۔ اسی طرح قرآن پڑھو آپ، وہ بھی نماز میں پڑھ رہے، آپ جتنی اچھی آواز میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی زیادہ اس کو کیا ہے پسند کرے گا۔ لیکن ہمارے پاس تجوید نہیں آتی، اس لیے جیسا بچپن میں سکھا دیے ویسا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کیا کیا کی بول دیتے۔ آج اکثر لوگوں کو بسم اللہ بھی صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں آتا، بسم اللہ بولنے نہیں آتا، تو اس لیے تجوید سیکھو، خوش آوازی کے ساتھ پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اچھی تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش آوازی سے پڑھتے تھے۔ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے، ابو داؤد کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے، قرآن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے جب آپ اچھی آواز سے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کبھی یہ جو قرآن کے قاری جو ہوتے ہیں، غور سے سننا اللہ کے لیے، آپ ادھر ادھر بالکل باتیں نہیں کرنا، توجہ کے ساتھ سننا، بالکل بھی آپ کی توجہ اگر ہٹے گی، آپس میں باتیں کر لیں گے تو پھر آپ کا یہاں آنا بیکار، میرا بولنا بیکار ہو جاتا، ایسا نہیں ہونا۔ آپ درس سن رہے ایسے سننا ہے جیسے آپ ہلیں گے بھی نہیں، اس طرح توجہ کے ساتھ دیکھیں گے، سنیں گے، تو سمجھ میں آتی بات، ٹھیک ہے۔ تو میں کیا بول رہا تھا کہ آپ کبھی قرآن کی قرأت لگاتے ہیں، کبھی اچھے قاریوں کی قرأت سنتے آپ، ٹھیک ہے، جیسا کہ مکہ کے امام ہیں شیخ سدیس کی آپ کبھی آواز سنیں، اسی طرح ابو بکر الاشتری کی سنیں، کبھی ادریس ابکر کی سنیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح بہت مشہور قاریاں ہیں، مشاری العفاسی ہے، ان کی آواز سنیں، کتنا دل کو سکون ہوتا، صرف ان کی آواز سنیں تو دل کو سکون ہوتا۔ اسی طرح ہم بھی اگر کوشش کر کے پڑھیں تو ہماری نماز میں بھی سکون آتا، ہماری نماز میں بھی ہم کو لذت ہوتی ہے جب ہم خوش آوازی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ساتویں چیز، نماز میں خشوع کیسے آئے گا؟ نماز میں خشوع آئے گا جب ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اس کا معنی اور مطلب معلوم ہو، معنی اور مطلب معلوم ہو، کیا پڑھ رہے ہیں ہم۔ میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا آپ کو، ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا ہم نماز میں پڑھ رہے کیا، اس کا معنی کیا ہے، آگے بتاؤں گا انشاءاللہ، ورنہ ہم کیا پڑھ رہے ہم کو خود نہیں معلوم، تو پھر اسی طرح ہماری نماز کی کیفیت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت موت کو یاد رکھیں، موت کو یاد رکھیں۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھا کرو، ابن ماجہ کی روایت، ہر نماز کو آخری نماز، شاید ابھی میں اگر ظہر پڑھا عصر تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، یہ خیال جس کے اندر ہو اس کے اندر پھر دنیاوی خیالات نہیں آ سکتے۔ آخری نماز پڑھ سمجھ کے پڑھو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران موت کو یاد رکھو، جب انسان موت کو یاد کرے تو یقیناً نماز کو عمدگی سے ادا کرے گا۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ تو بہرحال نماز میں موت کو یاد رکھنا۔ نویں چیز، اللہ سے ہم کلامی سمجھ کر پڑھنا۔ نماز جب بھی ہم پڑھتے نا، پہلے دماغ میں ہمارا خیال آنا کہ میں اب اللہ سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ کیسے؟ حدیث بھی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ حقیقت میں نماز میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہی تو ہے، تو اللہ سے بات کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح 10ویں چیز، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ تصور کرنا ہے نماز پڑھنے سے پہلے، یہ پورا سیٹنگ کرنا ہے اپنے دماغ کو۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کی اس طرح عبادت کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہ کر سکے تو ذہن میں بٹھا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، صحیح بخاری کی روایت، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی مصلی کے پاس جاتے پہلے خیال یہ ہونا میں اب اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں اور میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ خیال ذہن میں ہو تو پھر نماز میں خیالات نہیں آئیں گے۔ پھر اسی طرح خشوع کی فضیلت اور اہمیت کو یاد کرنا، معلوم کرنا۔ اگر میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے، یہ معلوم کرنا ہے۔ جیسا کہ میں سورہ مومنون کی آیتیں پڑھایا، خشوع سے نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا۔ پھر اسی طرح خشوع سے نماز پڑھیں گے تو اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، صحیح بخاری کی روایت۔ پھر اسی طرح
نماز میں خشوع کیسے آئے گا؟ جب ہم خاشعین کی نماز پر غور کریں گے۔ خاشعین کا مطلب جو خشوع سے نماز پڑھتے ان کے واقعات پر غور کریں۔ کیسے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، ہمارے صحابہ نماز کیسے پڑھتے تھے، کیسا ڈرتے تھے نماز پڑھتے وقت، ان کی حالت کیسی تھی، یہ ہم کو غور کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو پیروں میں ورم آ جاتا تھا، ایسی نماز تھی، ٹھیک ہے؟ ایسی نماز ہم کو بھی غور کرنا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سے شیطان کی پناہ مانگنا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اگر شیطان آیا تمہارے دماغ میں وسوسے ڈال رہا، کوئی دوسرے خیالات لا رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف تھتکار دو، تھو تھو تھو، اس طرح بولو۔ نماز میں اگر وسوسے آئے تو اس طرح اعوذ باللہ پڑھو، شیطان بھاگ جاتا، تمہارے خیالات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ 13ویں چیز ہے۔ اب 14ویں چیز یہ ہے خبر جہنم قیامت کے حالات پر غور کرنا، رونا نماز میں۔ اب جب نماز میں ہم کیا پڑھ رہے معلوم ہوا تو نا ہم کو جہنم کے بارے میں کبھی آیتیں آئے تو رونا آئے گا، قیامت کے تعلق سے، خبر کے تعلق سے کچھ واقعات ہم لوگوں کے ذہن میں آئے تو ہم کو رونا آئے، ڈر ہو۔ کب ہوگا یہ؟ جب معنی مطلب معلوم ہو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو ایسا روتے جیسے چولہے پہ ہنڈیاں ابلنے کی آواز آتی، ویسی آواز آتی تھی۔ اور ایسے کئی صحابہ کے ہم واقعات سنے، نماز میں روتے تھے، لیکن ہماری زندگی میں کبھی رونا نہیں آیا نماز میں۔ ہم کو پریشانی آتی ہے تو رونا آتا ہے، کئی مرتبہ بولتا ہوں میں، پچھلے ہفتے لیکچر بھی تھا میرا اس پر۔ رونا دنیاوی چیزوں پہ تو رونا بہت جلدی آتا بھائی، نماز پڑھتے ہوئے ایک بار روئے کیا؟ ایک بار؟ یہ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ اور نماز میں دنیا کے پریشانیوں کو یاد کر کے رونا نہیں، نماز میں آخرت کو یاد کر کے رونا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، اللہ کو یاد کر کے رونا، یہ نماز میں خشوع لاتی ہے۔ پھر اسی طرح 15ویں چیز، آخری بات یہ ہے نماز کی فضیلتوں کو بھی ذہن میں رکھنا۔ نماز کی فضیلت، اگر میں نماز پڑھوں تو کیا کیا فضائل ہے، کیا کیا ثواب ہے، یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہو تو نماز میں خشوع آئے گا۔ اب خشوع کو کمزور کرنے والی چیزیں کیا ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ایک ایک کر کے۔ دیکھیے پہلی اور دوسری چیز کیا ہے؟ کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھنا اور رفع حاجت کو روک کے نماز نہیں پڑھنا، دونوں کے لیے ایک ہی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی، نہ ہی اس حال میں کہ بندہ 2 خبیث چیزوں کا مقابلہ کر رہا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت، کھانا موجود ہو نماز نہیں پڑھنا۔ بول رہے کیوں؟ گھر میں بریانی کی بو آ رہی، چلو جی نماز کا ٹائم ہو، بلکہ جلدی آ کے نماز پڑھے تو خیال پورا۔ علم ترہ پڑھنے والا بھی اس سے بھی تھوڑا چھوٹا سورہ ہے انا تینا بول کے جلدی ختم کرتا۔ کھانا جلدی ہے، اللہ کے رسول بولے نہیں، پہلے کھانا کھا لو، بھوک لگی پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد نماز پڑھو۔ اسی طرح 2 خبیث چیزیں، اگر ضرورت محسوس ہو بیت الخلاء پہلے جائے، پیشاب کو روک کر حمام جانا ہے، روک کر نماز نہ پڑھو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، نیند کے غلبے میں نماز نہیں پڑھنا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران کسی پر نیند کا غلبہ ہو تو اسے پہلے سو جانا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہی پڑھتا ہے تو اسے کیا خبر کہ وہ استغفار کے بجائے اپنے لیے بد دعا کر رہا ہو۔ صحیح بخاری کی روایت۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ نیند کا غلبہ ہو تو سو جانا کا مطلب کیا ہے؟ ہاں اچھا چھٹی مل گئی، پھر فجر میں تو بہت غلبہ رہتا، روز سو جائیں گے بولتے؟ نہیں 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 نہیں، نیند کا غلبہ آپ کو پہلے فرض ہے، یہ نماز فرض ہے، اس کے لیے جاگنا ہے آپ کو۔ لیکن کبھی اگر ایسا ہو گیا، نماز کا وقت ہے، ظہر کے وقت اگر کبھی آپ سو گئے، رات کو جاگے تھے، کچھ مشکل کی وجہ سے ظہر میں سونا پڑا، نیند بہت آ رہی، تھوڑی دیر سو جاؤ، اٹھ کے نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ تو نیند بہت آ رہی غلبے میں، آپ کیا پڑھ رہے، آپ کو ہوش نہیں ہے، ایسی حالت میں نماز مت پڑھو، بول رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 4تھی چیز، مشغول کرنے والے چیزوں پر نماز نہیں پڑھنا۔ کیسے؟ اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پردہ تھا جس کے اوپر نقش و نگار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اس پردے کو، اس کپڑے کو ہٹاؤ یہاں سے، کیونکہ اس کے نقش و نگار مجھے پریشان کرتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت۔
ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں نماز پڑھنا بولے تو گھر میں وہ غیر مسلم جیسا پورے سجا کے رکھ لیتے سامنے تصویراں فوٹواں کئی مسلمان ویسا سجا کے رکھ لیتے یہ ہمارے نماز کا روم ہے نماز کا روم بولے تو سامنے جاتے بڑا یاسین شریف لکھے سو آیت الکرسی لکھے سو ایک طرف جنت کا وہ خانہ کعبہ کا دروازہ بول کے لٹکائے ایک طرف کچھ لوگاں تو وہ پنجتن پاک بول کے وہ ہاتھوں کے تصویراں کچھ لوگ گھوڑے لٹکائے کچھ لوگ کیا کیا کی لگا کے یہ ہمارے نماز کا روم ہے پورا ڈیکوریشن کے ساتھ سجا کے رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی صرف پردہ تھا اس کو بھی ہٹانے لگا ہے نہیں یہ ڈسٹرب کرتی ہے میری نماز بالکل سادہ ہو سادے دیوار ہو ٹھیک ہے تو جو بھی ڈسٹرب کرنے والی چیز ہے نماز میں اسے ہٹانا چاہیے پھر اسی طرح کیا ہے نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو کنکریاں اور کپڑے درست کرنے سے بھی نماز میں خلل ہوتی ہے اس کے تعلق سے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنکریاں نہ چھوؤ جب تم نماز میں ہو اگر ضرور ہی کرنا پڑے تو ایک ہی دفعہ کنکریوں کو سیدھا کر لو ابو داؤد کی روایت کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مٹی کی زمینیں تھیں اسی پر نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول اس لیے فرماتے ہیں کہ سامنے سے کنکریوں کو بھی بار بار مت ہٹاؤ اس سے ہم کو کیا سبق ملا ہم بھی اپنی نماز میں بار بار کپڑوں کو ہٹانا اور اب کپڑوں کو ہٹانا پھر اسی طرح بالوں کو سنوارنا یا جو بھی چیز ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو بار بار کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس سے کیا ہے نماز میں خرابی آ جاتی ہے خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے خاص طور سے نماز پڑھتے وقت ہم یاد رکھیں لباس ہمارا تنگ نہ ہو تنگ لباس ٹائٹ کپڑے پہن کے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے کئی لوگ ہوتے ہیں وضو کے وقت گئے تو آستین تو چڑھا کے رکھ لیتے ہیں اللہ اکبر بول کے نماز پڑھتے ہوئے اب وہ آستین کوئی نیچے کرتے رہتا کوئی پیروں کے وہ نیچے کرتے رہتے کپڑے تنگ نہ ہو پھر اسی طرح خواتین کے لیے خاص طور سے زیورات پہن کر نماز نہ پڑھے مطلب گناہ نہیں بول رہا ہوں میں حرام نہیں بول رہا ہوں لیکن یہ زیورات جب اگر لمبی چین اگر کوئی چیز ہے گلے میں آپ رکوع کر رہے آپ سجدہ کر رہے تو وہ آ کے سامنے لٹکتے رہتی یا پھر اس کی وجہ سے اگر آپ کو کچھ تکلیف ہوتی ہے تو نماز میں جو چیز بھی خلل اندازی کرتی ہے اس کو پہلے سے ہٹا دیں ٹھیک ہے یہ چیز پھر اسی طرح نماز میں ادھر ادھر جھانکنا نماز میں ادھر ادھر نہ جھانکے یہ بھی خشوع کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر نہ جھانکو اللہ اپنی توجہ بندے کی طرف اس وقت تک کیے رکھتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا ابو داؤد کی روایت اللہ دیکھتے رہتا نمازی کو جب تک نمازی ادھر ادھر نہیں دیکھتا اللہ اسے دیکھتے رہتا توجہ کے ساتھ سنتے رہتا تو اس لیے ہم ادھر ادھر نہ جھانکیں آج ہماری حالت یہ ہے نماز تو پڑھ رہے لیکن ہمارا پورا خیال بچہ چھوٹا ہے گھر میں یعنی تو بیوی شوہر کے لیے شوہر بیوی کے لیے ہمیشہ ایک کمرے میں ہے نماز بھی ایسی جگہ پڑھتے ہیں کہ ادھر بھی دیکھنا ادھر بھی دیکھنا ادھر بھی دروازہ کھلا رکھ لے کے پڑھ لیتے ایسا نماز پڑھتے ہوئے کبھی یوں حل دیکھ لیتے یوں دیکھ لیتے کچھ لوگ فیان گنتے رہتے ہے کہ میرا فیان کون تو چوری کرا کے ہاں الماری قریب رہے تو الماری کو لاک کرے کہ نہیں کہ نماز میں یاد آتا ایسا دیکھتے رہتے بار بار دیکھتے رہتے کچھ لوگ تو سجدہ کر کے سجدے میں کیا کرنا ہے اصل میں پیشانی اور ناک دو بھی زمین پہ رہنا ناک اٹھا کے دیکھتی نیچے سے پیچھے کیا تو بھی ہے کہ بول کے کیا ہے یہ رکوع کرتے ہوئے بھی دیکھتے رہتے اس طرح نماز نہیں ہے ہوتی ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے نماز میں ٹھیک ہے پھر اسی طرح ساتویں چیز جمائی لینا ڈکار لینا یہ بھی خشوع اور خضوع کو ختم کر دیتا ہے جمائی اور ڈکار لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوران نماز کسی کو جمائی آ رہی ہو ممکن حد تک کوشش کریں کہ اسے روکے کیونکہ جمائی کے ذریعے شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے صحیح مسلم کی روایت جمائی کے ذریعے شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے اس لیے جمائی نہیں لینا نماز میں روک کے رکھنا ہماری عجیب حالت ہے ہم کیا کرتے چھینک آئی تو روک کے رکھتے لیکن جمائی دھڑلے کے ساتھ کرتے ہاں بول کے منہ کھولتے لوگوں کے ساتھ خوب کھا کے آ کے ڈکار نکالتا ہے دعوتوں میں جا کے نلے میں آتا کھاتے آ کے نماز میں ہاں ہو بولتے ہوئے کیا ہے یہ نماز کا کوئی طریقہ ہے چھینک نہیں لوگوں میں چھینکے تو انہیں تھوکتا بول کے دلیندر اب بھی چھینک رہا کہ رے بول کے تھوکتا نہ انہیں یہ ہے ہمارے مذہب حالانکہ چھینک کو روکنا نہیں ہے یہ غلط بات ہے چھینک کو روکنا نہیں ہے چھینکنا ہے لیکن لوگوں کے اوپر نہیں ہاتھ رکھ کے چھینکو جمائی آئے تو پہلے سے کوشش کرو اسے روکنے کی ڈکار آئے تو روکنے کی کوشش کرنا نماز میں تو بالکل بھی نہیں کرنا ایسا ٹھیک ہے یہ چند چیزیں تھی خشوع اور خضوع کے تعلق سے ٹھیک ہے تو بہرحال